परवीन का शौहर फौत हुआ तो औलाद ने इन पर तवज्जो देनी छोड़ दी और बहुएं सारा दिन काम करवाकर रोटी भी मर्जी से देती। तो एक दिन वो इमाम मस्जिद के पास गईं और कहने लगी, कोई ज़कात देने वाला बंदा हो तो मुझे दे दिया करें। तो इमाम साहब ने इसके हालात देखकर परवीन से निकाह कर लिया। और जब ये बात सारे मोहल्ले में फैल गई तो बहुओं ने कहा कि अम्मा का मौलवी से चक्कर था और इसी ने अब्बा को मरवाया था। ये सुनकर बेटों ने परवीन और मौलवी को मार पीट कर मोहल्ले से निकालने लगे। तो परवीन की आंखें आंसुओं से भीग चुकी थीं कि तभी एक जोरदार चीख। आज सुबह से शदीद ठंड पड़ रही थी। कोहरे ने चारों जानिब अपना डेरा जमाया हुआ था। सूरज तो कई दिन से निकला ही ना था। पंजाब की इस शदीद धुंध वाली दोपहर में परवीन नलके के पास बैठी मुसलसल कपड़े धो रही थी। इसकी आंखों से आंसू बहने लगते तो वो कपकपाते हाथों से दुपट्टा थामकर अपने आंसू साफ कर लेती और जल्दी जल्दी कपड़े धोने लगती। दोनों बहुओं ने शौहरों, बच्चों और अपने हफ्ते भर के कपड़े धोने के लिए इनके हाथ में थमा दिए थे। शदीद ठंड की वजह से इसकी नाक और आंखों से मुसलसल पानी बह रहा था, मगर इनकार की जुर्रत किसे थी। इसके शौहर को गुजरे हुए 2 महीने हो चुके थे और इन 2 महीनों में परवीन की हैसियत इस घर में किसी तिनके से भी मामूली हो चुकी थी। जिस वक्त वो कपड़े धोकर हटी, रात की तारीकी चारों जानिब फैलने लगी। परवीन के घुटनों में शदीद दर्द हुआ। इसे अपने जिस्म में दर्द भी महसूस हो रहा था। शायद मुझे बुखार होने वाला है, परवीन ने सोचा और तार पर आखिरी जोड़ा फैलाकर अंदर चली आई, जहां गर्म कमरे में इनकी दोनों बहुएं मूंगफली खाते हुए एक दूसरे से बातें कर रही थीं। कितनी देर लगा दी अम्मा जान आपने? चलें अब जल्दी करें, खाना बना दें। गैस तो आ नहीं रहा। यहाँ अंदर लकड़ियों वाला चूल्हा जलाया तो कमरों में धुआं भर जाएगा। आप वहाँ बाहर सेन में लकड़ियाँ रखकर चूल्हा जला लो और खाना बना लो। मोहसिन और एहसन दोनों ही आने वाले होंगे। बड़ी बहू रजिया ने कहा तो परवीन इसे देखकर रह गई। बहू, मेरा जिस्म टूट रहा है और मुझे बुखार हो रहा है। मैं दवाई खाकर कुछ देर लेटना चाहती हूँ, परवीन ने कमज़ोर सी आवाज़ में कहा, मगर रज़िया के माथे पर बल पड़ गए थे। अम्मा, सारा दिन तो पलंग तोड़ती रही हो, शाम में ज़रा से कपड़े ही तो धुलवाए हैं आपसे। अब खाना नहीं पका तो अपने बेटों को जानती हो ना, आसमान सर पर उठा लेंगे। मैं लकड़ी वाला चूल्हा नहीं जला सकती। ऐसे में अगर ज़रा सी मदद कर देंगी आप तो क्या हो जाएगा। रज़िया ने बात का बतंगड़ ही बना लिया था। परवीन बेचारगी से इसे देखती रही। इसे पता था खाना बनाए बगैर कोई चारा नहीं। कपकपाती टांगों के साथ वो दोबारा से गर्म कमरे से बाहर निकल आई। अपने कपड़े भीगे हुए थे और हवा मजीद सर्द हो चुकी थी। ठठरते हाथों से परवीन ने लकड़ी वाले चूल्हे में लकड़ियां डाल डालकर आग लगाना शुरू कर दी। धुआं इसकी आंखों में जा रहा था। खांसते हुए वो लकड़ियां जलाने की कोशिश कर रही थी जब दरवाजे से अंदर मोहसिन दाखिल हुआ। परवीन को ठंड में चूल्हे के पास बैठे देखकर एक लम्हे के लिए तो इसके कदम रुके। परवीन ने भी उम्मीद भरी निगाहें उठाकर इसे देखा, मगर मोहसिन चंद लम्हे तक इसे बेतासुर निगाहों से देखने के बाद सीधा अंदर कमरे में चला गया। परवीन के लबों से एक ठंडी सांस निकली और इसकी आंखों से एक दफ़ा फिर आंसू बहने लगे। वो जानती थी जो कुछ मोहसिन और इसके दरमियान 1 साल पहले हुआ था, इसके बाद मोहसिन इस पर होने वाले जुल्म ज्यादती के खिलाफ कभी नहीं बोलेगा। मगर फिर भी रज़िया को हल्की सी उम्मीद थी कि शायद मोहसिन जाकर अपनी बीवी से कहे कि खाना वो बना ले। थोड़ी देर बाद रज़िया कमरे से निकली। अम्मा, अभी तक खाना नहीं पका? मोहसिन ने आते ही शोर मचा दिया है और अब वो कह रहे हैं कि अम्मा से बोलो ज़रा जल्दी हाथ चलाया करें। सारा दिन फारिग बैठ बैठ कर थकती नहीं है क्या? रज़िया ने मोहसिन की बात बाहर आकर दोहराई तो परवीन का दिल सदमे से चूर चूर हो गया। मगर 1 साल पहले वाला मंजर इसकी आंखों के आगे लहराया तो वो खामोश सी हो गई और जल्दी जल्दी हांडी में चम्मच चलाने लगी। रज़िया दोबारा कमरे के अंदर जा चुकी थी। बुखार में फूंकते हुए जिस्म के साथ परवीन ने जैसे तैसे करके रोटी और सालन तैयार किया तो दोनों बहुएं कमरे से निकल आईं।
اپنے اپنے حصے کا کھانا ڈال کر وہ دونوں ہی کمروں میں چلی گئیں۔ پروین نماز پڑھنے کے لیے اٹھ چکی تھی۔ بڑی مشکل سے جس وقت وہ بامشکل فرض نماز ادا کر کے چولہے کے پاس آئی، سالن کی پتیلی کا ڈھکن ہٹا ہوا تھا اور بلی اس کے اندر منہ مار رہی تھی۔ پروین کے لبوں سے بے اختیار آواز نکلی۔ بڑی مشکل سے ہمت کر کے باہر آئی تھی۔ سخت بھوک لگی ہے لیکن بلی نے سارا سالن خراب کر دیا۔ اب کیا کروں؟ اب تو کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں بچا۔ پروین نے بے بسی سے آگے بڑھ کر پتیلی کا جائزہ لیا۔ سالن تو موجود تھا مگر بلی نے اس میں سے کچھ کھا لیا تھا۔ پروین کا دل نہ مانا کہ وہ سالن کو اب ہاتھ بھی لگائے۔ خاموشی سے اس نے پتیلا واپس رکھ دیا۔ روٹیوں والے کپڑے میں ایک ٹھنڈی سی روٹی پڑی ہوئی تھی۔ پروین خاموشی سے وہ روٹی لے کر اندر کمرے میں آ گئی۔ دونوں بیٹے اپنی اپنی بیویوں میں مگن تھے۔ بوڑھی ماں کو پوچھنے کا خیال کسی کو نہ آیا تھا۔ پانی کے ساتھ سخت روٹی نگلتے ہوئے پروین کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ اس کے شوہر کی زندگی میں حالات ایسے تو نہ تھے، کم ہی صحیح مگر دونوں بیٹے اس کا خیال کیا کرتے تھے۔ ہاں لیکن 1 سال پہلے والا واقعہ ہونے کے بعد محسن نے تو ان سے باپ کی زندگی میں ہی بات کرنا چھوڑ دی تھی، اور اب تو باپ کو مرے ہوئے بھی 2 مہینے گزر چکے تھے۔ بہویں اور بیٹے نے صحیح معنوں میں ان پر سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں انہیں شدید بخار ہو چکا تھا۔ ان کا جسم درد سے بری طرح سے ٹوٹ رہا تھا۔ چارپائی پر بے بسی سے دائیں بائیں کروٹیں بدلتے وہ سردی کی شدت سے کانپ رہی تھیں۔ کئی بار انہوں نے سوچا کہ اٹھ کر دونوں بیٹوں میں سے کسی کو بتا دیں، مگر ان میں اٹھنے کی ہمت ہی نہ پڑی۔ یوں ہی کروٹیں بدلتے کس وقت ان پر بے ہوشی سی طاری ہو گئی، انہیں پتہ ہی نہ چلا۔ صبح کسی برتن کے زور سے زمین پر پھینکے جانے سے ان کی آنکھ کھلی۔ پروین بیگم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھیں۔ ساری رات بخار میں پھونکتے رہنے کی وجہ سے ان کا سر شدید درد کر رہا تھا۔ آرام سے سو رہی ہیں آپ؟ ادھر باہر آپ کے دونوں بیٹوں کے کام پر جانے کا وقت ہو رہا ہے، جلدی اٹھ کر ناشتہ بنا لیں۔ میرا چھوٹا جاگ رہا ہے، آپ کو پتا تو ہے اس وقت میں کام نہیں کر سکتی۔ کام کرنے لگوں گی تو منا روئے گا، اور آپ تو چاہتی یہی ہیں۔ چھوٹی بہو سر پر کھڑی انہیں آنکھیں نکال رہی تھی۔ پروین بیگم کے ہونٹ خشک ہو رہے تھے۔ انہوں نے اسے بتانا چاہا کہ انہیں شدید بخار ہے، لیکن چھوٹی بہو آرام سے واپس جا چکی تھی۔ پروین بیگم گہرا سانس لیتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ بخار تو اترا ہوا تھا مگر انہیں شدید کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ جیسے جیسے کر کے وہ باہر آئیں گیس ہنوز نہیں آ رہی تھی۔ وہیں لکڑیوں والا چولہا جلا کر انہوں نے ناشتہ بنانا شروع کر دیا۔ محسن احسن صحن میں پھرتے ہوئے اپنی تیاری کر رہے تھے۔ پروین بیگم نے جلدی سے کپ میں چائے نکالی اور ایک پراٹھا بنا کر محسن کے کمرے میں چلی آئیں۔ وہ سامنے ہی بیٹھا جوتے پہن رہا تھا۔ ماں کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر چھایا خوشگوار تاثر سرد موری میں بدل گیا۔ پروین بیگم نے کھانا اس کے سامنے رکھا اور محبت سے بولی، لو محسن بیٹا ناشتہ کر لو۔ محسن نے ایک پتھریلی نگاہ اٹھا کر ماں کو دیکھا اور پھر اگلے ہی لمحے ایک زوردار ہاتھ مار کر اس نے چائے کا کپ نیچے گرا دیا۔ پروین بیگم ایک دم سہم کر پیچھے ہٹیں۔ رضیہ، اور رضیہ کدھر ہو؟ 1000 بار کہا ہے تمہیں کہ میرا ناشتہ اور کھانا تم لے کر آیا کرو، لیکن اس کے باوجود تم اس عورت کو میرے سامنے بھیج دیتی ہو۔ پتا تو ہے کہ میں ان کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ محسن کی آواز میں نفرت ہی نفرت تھی۔ پروین بیگم کا دل صدمے سے چور ہو کر رہ گیا۔ رضیہ واش روم سے باہر نکلی تو اس کے چہرے پر بیزاری تھی۔ کتنی بار کہا ہے اماں ناشتہ بنا کر وہاں باہر رکھ دیا کریں، میں خود ہی اٹھا لیا کروں گی، لیکن آپ کو تو اچھا بننے کا شوق ہے۔ اب دیکھا، بغیر کھائے پیے چلے گا نا محسن کام پر؟ مل گیا آپ کے دل کو سکون؟ آپ تو چاہتی ہی یہی ہیں۔ رضیہ محسن کی خالی کرسی کو دیکھ کر شور مچانے لگی تھی۔ پروین بیگم کی آنکھیں ڈب ڈبا گئیں۔ بھلا کوئی ماں بھی اپنے بیٹے کو بھوکا جاتے دیکھ کر خوش ہو سکتی تھی؟ ان کا دل چاہا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ بخار دوبارہ سے ان کے وجود پر قبضہ جمانے لگا تھا۔ ان کے قدم لڑکھڑانے لگے۔ بڑی مشکل سے وہ باہر آئیں جہاں احسن ناشتہ کر کے کمرے سے باہر نکل رہا تھا۔ احسن، میری طبیعت بہت خراب ہے، مجھے تیز بخار ہے، مجھے کوئی دوا دے دو، پروین بیگم نے ہمت کر کے کہا۔ احسن ہمیشہ سے ہی لاپرواہ تھا۔ اس نے ایک نظر ادھر ادھر ڈالی اور پھر کہا کہ اماں، ابھی تو میرے کام پر جانے کا وقت ہو رہا ہے اور میرے پاس کون سا کوئی دوائی رکھی ہوئی ہے،
मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूँ। यहाँ फ्रिज के ऊपर पैनाडोल रखी होगी, वो खा लीजिएगा, इससे बुखार उतर जाएगा। लापरवाही से कहता हुआ वो अपना सामान उठाकर चला गया। परवीन बेगम जहाँ की तहाँ खड़ी रह गईं। चूल्हे पर रखी हुई चाय उबल उबल कर आग को बुझा चुकी थी। कड़वा सा धुआं चारों जानिब फैल रहा था। दोनों बहुएं दोबारा से कमरे के अंदर बंद होकर सो चुकी थीं। भला इतनी सख्त सर्दी वाली सुबह में उन्होंने जागकर क्या करना था, मगर सोने से पहले रजिया इनके सर पर आकर हुक्मनामा जारी कर गई थी। दवा खा लें तो बुखार उतर जाएगा आपका। इसके बाद सारे बर्तन समेट कर धो के रखिएगा, वरना बिल्ली बर्तनों को नापाक कर देती है। और हाँ, आज सही से झाड़ू लगाइएगा, कल भी जगह जगह मट्टी पड़ी हुई थी। परवीन बेगम ने खामोशी से इसका हुक्मनामा सुना। फ्रिज के ऊपर रखी हुई पैनाडोल की 2 गोलियां पानी से निगलते हुए परवीन बेगम की आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। कुछ बीमारी और कुछ इन्हें अपने मरहूम शौहर की याद आ रही थी, जिनकी जिंदगी में हालात काफी हद तक बेहतर थे। सर्दी इनके जोड़ों में घुस चुकी थी। जैसे तैसे करके उन्होंने सारे बर्तन धोए और सफाई करके रजिया का काम मुकम्मल किया, लेकिन तब तक वो जाग चुकी थी। परवीन बेगम की आंखें बंद हो रही थीं, मगर रजिया कोई ना कोई काम इन्हें थमाए जाती। कोने में बंधी हुई इकलौती गाय का दूध धोने से लेकर घर में खाना बनाने तक के तमाम काम परवीन बेगम से करवाए जाते थे। वो बूढ़ी जान काम करते करते हाँफने लगती तो जहाँ लेटती वहीं सो जाती। दोनों बेटे आते तब बहुएं सर पर हाथ मारकर कहती, अम्मा जान को तो सारा दिन मुंह खोलकर सोने के अलावा और कोई काम ही नहीं है। ना कोई नमाज पढ़ती हैं, ना अल्लाह अल्लाह करती हैं। इनकी उम्र की खवातीन तो रात को तहज्जुद भी पढ़ती हैं, लेकिन एक हमारी सास है जिन्हें सिर्फ गिबतें करने का शौक है। बेटे सुनते तो नाक चढ़ाने लग जाते। वाकई हकीकत थी, उन्होंने कभी अपनी माँ को नमाज पढ़ते देखा ही ना था। अब इनकी अकल में इतनी बात तो आती ना थी कि माँ तो सारा दिन काम काज में मसरूफ रहती थी, और वैसे भी इस उम्र की औरतों में इतनी ताकत कहाँ थी कि वो 5 वक्त की नमाजों के साथ पूरे घर के काम काज भी कर सकती। परवीन बेगम ये सारी बातें सुनती रहती थीं, मगर सवाए दुखी होने के वो और कुछ ना कर सकती थीं। जैसे तैसे करके दिन तो वो काट ही लेती, लेकिन इनकी अना पर सबसे बड़ी ज़र्ब उस वक्त लगती जब इन्हीं से खाना पकवाकर इन्हें सबसे आखिर में खाना दिया जाता। आलू गोश्त पकता तो सारी बोटियां निकालकर आखिर में बचे हुए चंद आलू और थोड़ा सा शोरबा इनकी प्लेट में डालकर रजिया इनके हाथ में थमा देती। कभी बच्चों की बचाई हुई आधी रोटी इनके हाथ पर रख दी जाती और ऊपर अचार का टुकड़ा रख देती। अम्मा सालन ख़त्म हो गया है, बस आज इसी से ही गुजारा कर लें। परवीन खामोश रह जाती। इतना भी ना कह सकती थी कि कुछ ही देर पहले तो इसने पतीला भरकर गोश्त का सालन पकाया था। आखिर वो सारा कहाँ गया? इतना तो जानती ही थी कि रजिया खामोशी से वो सारा सालन डोंगे में उलटकर अपने कमरे में ले जाया करती थी। उस रोज भी ऐसा ही हुआ। परवीन बेगम पूरे घर के कपड़े धोकर हटी तो रजिया बाहर से गोश्त का शॉपर पकड़े अंदर आ गई। अम्मा, बड़ा गोश्त लाई हूँ, जल्दी से इसकी बिरयानी बना दें। मोहसिन ने जाते वक्त फरमाइश की थी। मेरी तबीयत का तो आपको पता है ना, गोश्त देखकर मुझे मतली होने लग जाती है, वरना मैं खुद ही बना लेती। रजिया ने कमाल इत्मीनान से एहसान इनके सर पर रख दिया। खुद वो 4 माह की हामला थी और इसे अच्छी तरह पता था कि मोहसिन को औलाद की कितनी ख्वाहिश है। इसीलिए वो हर वक्त ही अपनी हामला होने को हथियार बनाए रखती और सारे काम इत्मीनान से परवीन बेगम के सर पर डाल दिया करती थी। परवीन बेगम ने मोहसिन का नाम सुना तो इनके दिल में उम्मीद की एक किरण जागी। शायद आज मेरे हाथ की पकी बिरयानी खाकर इसका दिल मेरे लिए नरम हो जाए। मैं खुद इसे बताऊंगी कि मैंने कितनी मोहब्बत से इसके लिए खाना बनाया है। परवीन बेगम ने जल्दी से शॉपर पकड़ा। शदीद थकावट के बावजूद उन्होंने बहुत दिल लगाकर बिरयानी तैयार की। इन्हें भूख भी महसूस हो रही थी। सुबह भी नाश्ते में इन्हें सिर्फ कहवे के साथ रजिया ने 2 पापे ही दिए थे। अभी उन्होंने बिरयानी को दम लगाया ही था कि रजिया अंदर से बाहर निकली। अम्मा, ये मेरी अम्मी के कुछ कपड़े मेरे पास रखे हैं, ज़रा फटाफट जाकर इन्हें थमा आइए, अभी तो बिरयानी का दम खुलने में वक्त है। रजिया ने आराम से कहा तो परवीन बेगम इसे देखकर रह गई। इनके बूढ़े घुटनों में तो अब इतनी ताब ना थी कि मोहल्ले के बिल्कुल आखिरी सिरे पर वाक़या इसकी माँ के घर ये कपड़े देने जाती, मगर रजिया को इनकार भी नहीं कर सकती थी।
انہوں نے خاموشی سے شاپر پکڑ لیا اور چپل گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر نکل آئیں۔ ان کی کمر تھکاوٹ کے مارے جھکی جا رہی تھی۔ رضیہ کی ماں بھی بالکل اسی کی طرح تھی، بے دید اور بد لحاظ تھی۔ انہوں نے پروین بیگم کو چائے پانی تو دور بیٹھنے تک کا نہ کہا۔ پروین بیگم کو شدید بھوک لگ رہی تھی۔ رضیہ کی ماں جو زمانے بھر کی باتیں ان سے کرنا شروع ہوئیں تو پھر چپ ہی نہ ہوئیں۔ تھک ہار کر پروین بیگم اٹھ گئیں۔ بہن مجھے اجازت دو، میرا محسن آنے والا ہوگا، میں نے اسے جا کر کھانا بھی دینا ہے، پروین بیگم نے کہا تو رضیہ کی ماں برے برے منہ بنانے لگی۔ ہاں جاؤ بھائی، میں کون سا تمہیں یہاں باندھ کر رکھ رہی ہوں، ہمیں بھی بڑا پتہ ہے جتنا کہ محسن تم سے بات کرتا ہے، وہ تو تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ اس کی اونچی اونچی بڑبڑاہٹیں پروین بیگم نے صاف سن لی تھیں۔ انہیں صدمہ سا ہوا۔ محسن ان سے نفرت کرتا ہے، یہ بات ان کے دل پر کسی تازیانے کی طرح لگتی تھی، مگر دل کڑا کر کے وہ باہر نکل آئیں۔ جلدی جلدی قدم اٹھاتے ہوئے جس وقت اپنے گھر پہنچیں، سپہر ڈھل رہی تھی۔ بھوک کے مارے ان کی آنتیں کل ہولہ پڑ رہی تھیں۔ گھر میں سناٹے کا راج تھا، شاید محسن کھانا کھا کر چلا گیا۔ پروین بیگم نے مایوسی سے سوچا اور اپنا کھانا نکالنے کے لیے پتیلے کی جانب بڑھیں، لیکن حیران رہ گئیں، پتیلے کے اندر چاول تھے ہی نہیں، صرف پیندے میں لگی ہوئی کھرچن باقی تھی جس میں پانی ڈال کر رکھ دیا گیا تھا۔ پروین بیگم نے گھبرا کر دائیں بائیں دیکھا، شاید ان کے حصے کے چاول کہیں پر رکھے ہوں، مگر پورا کچن خالی تھا، کہیں پر بھی کھانا موجود نہ تھا، صرف گندے برتن دھونے کے لیے ڈھیر کی صورت میں جمع تھے۔ پروین بیگم گھبرا کر کچن سے باہر نکل آئیں۔ سامنے ہی رضیہ کھڑی تھی۔ بیٹا، کیا میرے لیے کھانا نہیں بچا؟ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، پروین بیگم نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا تو رضیہ پہلے تو چونکی، اسے یاد آیا تھوڑی ہی دیر پہلے تو پورے گھر نے مزے لے لے کر وہ بڑے گوشت کی بریانی کھائی تھی۔ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ پروین کے لیے بھی کھانا بچا کر رکھنا ہے۔ ویسے بھی وہ ساس کو اتنی اہمیت دیتی کب تھی کہ ان کے لیے کچھ کرتی، لیکن یہ سب کچھ وہ محسن کے سامنے تو تسلیم نہیں کر سکتی تھی۔ یکدم اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اماں، چولہے کے پاس ہی تو آپ بیٹھی تھیں، مجھے لگا آپ نے کھانا کھا لیا ہوگا، کتنی لالچی ہیں آپ، کھایا ہوگا آپ نے، بس آپ نے جب دیکھا کہ آج بڑے گوشت کی بریانی بنی ہے تو سوچا دو دفعہ کھا لیتی ہوں، حالانکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ بڑی مشکل سے گھر میں کھانا پورا آتا ہے، پھر بھی آپ ہمیں ذلیل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ آپ کو پتہ بھی ہے کہ میری حالت ایسی ہے، مجھے ذرا ذرا سی بات پر ٹینشن ہو جاتی ہے، اور آپ جان بوجھ کر مجھے پریشان کرتی ہیں تاکہ میرا نقصان ہو جائے اور آپ اس دفعہ بھی اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں۔ رضیہ نے الٹا بات گھما کر انہی پر ڈال دی تھی۔ پروین بیگم ہکا بکا کھڑی ہو گئیں۔ نہیں بیٹا، میرا ایسا تو مطلب نہیں تھا، میں نے تو بس کھانے کا پوچھا، انہوں نے کہا، اور تبھی اندر سے محسن نکل آیا۔ کیوں شور مچا رکھا ہے؟ اس نے رضیہ سے پوچھا۔ رضیہ گڑبڑا سی گئی۔ تمہاری اماں دوسری مرتبہ کھانے کے لیے چاول مانگ رہی ہیں، مگر وہ ختم ہو چکے ہیں، میں نے بتایا تو یہ مجھ پر غصہ کرنے لگ گئی ہیں۔ رضیہ نے اپنی آواز میں آنسوؤں کا رنگ شامل کر لیا۔ پروین بیگم کو ایک زوردار جھٹکا لگا، جبکہ محسن کے چہرے پر غصہ نمودار ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے بھی میرا بہت نقصان ہو چکا ہے، لیکن اس بار اگر میرا کوئی نقصان ہوا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اماں، آپ کو تو لڑنے اور فساد کرنے کا بہانہ چاہیے، بس نفرت سے کہتا ہوا وہ گھر سے نکلتا چلا گیا۔ رضیہ بھی ماں کی جانب دیکھتے فاتحانہ مسکراہٹ لیے اندر بڑھ گئی، جبکہ پروین بیگم کا تو حال یہ تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، ان کی بھوک تو کب کی مر گئی تھی۔ آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کے ساتھ وہ کمرے میں آ کر بیٹھ گئیں، مگر تھوڑی ہی دیر کے بعد انہیں پھر بھوک لگنا شروع ہو گئی۔ وہ کبھی دائیں جانب کروٹ بدلتیں اور کبھی بائیں جانب، ایسا کوئی پہلی دفعہ نہ ہوا تھا۔ اکثر ان کی بہویں کھانا دینا بھول جاتی تھیں۔ دن بدن وہ سوکھ کر کانٹا ہوتی جا رہی تھیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے اس روز ایک فیصلہ کر لیا۔ عصر کی اذانیں ہوئیں تو وہ چادر اوڑھ کر قریبی مسجد میں چلی آئیں۔ وہ مزید اپنے دونوں بیٹوں پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھیں۔ امام صاحب عصر کی نماز پڑھا کر ابھی ابھی فارغ ہوئے تھے۔ لوگ مسجد سے رخصت ہو رہے تھے جب پروین بیگم خاموشی سے ان کے سامنے جا کر بیٹھ گئیں۔ کیا بات ہے پروین بی بی، اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ امام صاحب نے پوچھا۔ وہ اسے ان کے مرحوم شوہر کی نسبت سے جانتے تھے۔
پروین بیگم کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ انہوں نے لگی لپٹی رکھے بغیر صاف کہا، امام صاحب، میں چاہتی ہوں کہ آپ مسجد کی زکوٰۃ فنڈ سے مجھے کچھ پیسے دے دیا کریں تاکہ میں اپنے لیے کھانے کا بندوبست کر سکوں۔ میرے دونوں بچے مشکل سے کماتے ہیں، میں اپنی روٹی کا بوجھ ان پر نہیں ڈالنا چاہتی۔ بات مکمل کرتے ہی پروین بیگم کی آواز آنسوؤں میں بھیگ گئی تھی۔ ان کی آنکھوں سے جو آنسو بہنا شروع ہوئے تو امام صاحب بےچارگی سے انہیں دیکھتے ہی رہ گئے۔ انہیں بغیر کہے سنے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کے گھر میں کیا صورتحال چل رہی ہے۔ وہ چند لمحے تک تو خاموش بیٹھے رہے، مگر شاید اللہ نے ان کے دل میں کوئی نیکی ڈال دی تھی۔ اگر آپ چاہیں تو آپ مجھ سے نکاح کر لیں، میں آپ کے تمام خرچ کا ذمہ دار خود پر لے لوں گا، اور ویسے بھی اسلام نے بیوہ کے نکاح کو برا تو نہیں کہا۔ آپ کے دونوں بیٹے بالغ اور اپنے گھر والے ہیں، انہیں بھلا کیا اعتراض ہوگا؟ امام صاحب نے کہا۔ پروین بیگم کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ امام صاحب کی بات سن کر ان کا دل تو جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا تھا۔ انہیں یہ بالکل ایک ناممکن سی بات لگی۔ وہ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئیں، مگر گھر واپسی کے تصور سے ہی انہیں یاد آ گیا کہ آج صبح کیا ہوا تھا، اور یہ کوئی ایک دن کی کہانی نہیں تھی، ہر روز یہی ہوتا تھا۔ محسن کا نفرت بھرا رویہ اور بہوؤں کا ظالمانہ سلوک، اس سب کے بیچ میں وہ بری طرح سے پھنس رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی پروین بیگم نے امام صاحب کی بات تسلیم کر لی۔ امام صاحب ان کے فیصلے پر بے حد خوش ہوئے۔ ان کے چند دوست مسجد میں ہی بیٹھے تھے، انہوں نے دیر کرنا مناسب نہ سمجھا۔ پروین بیگم کا دل بھی جیسے پتھر کا ہو رہا تھا۔ انہوں نے خاموشی سے چند گواہان کی موجودگی میں امام صاحب سے نکاح کر لیا۔ مسجد میں مدرسہ پڑھنے آئے بچوں میں بڑے شوق سے یہ سارا منظر دیکھا۔ انہی میں ایک بچہ پروین بیگم کے پڑوس میں رہتا تھا۔ وہ ذرا سا بڑا بچہ تھا۔ اس نے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تو فٹافٹ اپنا سپارہ اٹھایا اور مسجد سے باہر نکل گیا۔ تیزی سے دوڑتا ہوا وہ سیدھا پروین بیگم کے گھر جا پہنچا، جہاں محسن احسن اپنی دونوں بیویوں کے ساتھ صحن میں بیٹھے خوش گپیاں کر رہے تھے۔ انہیں علم تک نہ تھا کہ ماں گھر میں نہیں ہے۔ ارے یہ تو پڑوسیوں کا بچہ ہے، یہاں کیا لینے آیا ہے؟ رضیہ نے اسے غصے سے گھورا تو اس نے فٹافٹ ساری بات رضیہ کو بتا دی۔ رضیہ سمیت سب کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ یہ کیا باتیں کر رہا ہے؟ اماں نے نکاح کر لیا ہے، وہ بھی محلے کے امام مسجد کے ساتھ؟ احسن کے منہ سے نکلا۔ دونوں بہویں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارہ کیا۔ یہ بہترین موقع تھا دونوں بیٹوں کے دل سے ماں کی محبت کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، کھلے دروازے سے امام صاحب اندر داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے پیچھے پروین بیگم بھی تھیں۔ ان کے قدم لرز رہے تھے، مگر امام صاحب ان کو حوصلہ دے کر لائے تھے کہ وہ خود ان کے بیٹوں سے بات کر لیں گے۔ ارے دیکھا، میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ یہ ہماری ساس کا کہیں نہ کہیں آنکھ مٹکا ضرور ہے۔ ابھی ابا کو مرے ہوئے 2 مہینے نہیں ہوئے کہ انہی کے دوست کے ساتھ شادی کر لی۔ ارے یہ تو کوئی اور ہی کہانی لگ رہی ہے۔ یہ امام مسجد صاحب تو ابا کے قریبی دوست تھے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اماں نے اور انہوں نے ملی بھگت سے ہی ابا کو مروایا ہوگا۔ یاد نہیں مرتے وقت ان کے ہونٹ کتنے نیلے ہو رہے تھے؟ شاید اماں نے انہیں زہر دیا ہوگا۔ رضیہ نے اونچی آواز میں کہا تو سبھی سناٹے میں رہ گئے۔ محسن کے چہرے پر نفرت ہی نفرت پھیل گئی اور پروین بیگم کے قدم بھی جیسے زمین میں گڑ کر رہ گئے۔ نہیں بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں، انہوں نے بڑی مشکل سے بولنا چاہا، لیکن محسن لپک کر آگے بڑھا۔ اس نے امام صاحب کو ایک زوردار دھکا دیا اور آگے بڑھ کر پروین بیگم کا بازو دبوچ لیا۔ بالکل صحیح نفرت کرتا تھا میں آپ سے۔ جس رات آپ نے میری بیوی کو حلیم بنانے کا کہا تھا اور حلیم بناتے ہوئے اس کا حمل ضائع ہو گیا، میں سمجھ گیا تھا کہ آپ نے جان بوجھ کر میرے بچے کو قتل کیا ہے۔ اسی لیے میں آپ سے ہمیشہ نفرت کرتا آیا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ آپ نے تو میرے باپ کو بھی قتل کیا تھا۔ محسن کی بات پر پروین بیگم پھوٹ پھوٹ کر روتیں۔ وہ صرف ایک حادثہ تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ حلیم بنانے کی وجہ سے رضیہ کا حمل ضائع ہو جائے گا، اور تمہارے باپ کو میں نے نہیں مارا۔ ابھی پروین بیگم نے اتنا ہی کہا تھا کہ امام صاحب آگے بڑھے۔ وہ محسن کو سمجھانا چاہتے تھے۔ محلے کے لوگ بھی ان کے مکان کے آس پاس جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ سبھی کھلے دروازے سے جھانک جھانک کر یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ بیٹا، اپنی ماں سے ایسی بات مت کرو، انہوں نے صرف سہارے کی خاطر دوسری شادی کی ہے۔
امام صاحب نے کہا تو احسن لپک کر ان کا گریبان تھام کر بولا، اس سارے کھیل میں تو بھی برابر کا شریک ہے۔ بڈھے امام مسجد بنا پھرتا ہے اور اس عمر میں نکاح کرتا ہے، تم دونوں کا علاج تو میں کرتا ہوں۔ احسن نے انہیں گریبان سے پکڑا اور گھر سے باہر گھسیٹنے لگا، جبکہ محسن نے ماں کا بازو تھام رکھا تھا۔ دونوں بہویں مسکراتی ہوئی پیچھے پیچھے آ رہی تھیں۔ پروین بیگم کی منت سماجت کا کسی پر کوئی اثر نہیں تھا۔ محلے والے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر یہ سارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ احسن اور محسن امام مسجد کے ساتھ پروین بیگم کو بھی گھسیٹتے ہوئے گلیوں میں گھسیٹ رہے تھے۔ آج تو ان دونوں گناہوں کی پوٹلیوں کو محلے سے باہر نکال کر ہی چھوڑوں گا۔ اپنی عیاشیاں کہیں اور جا کر کریں، یہ شریفوں کا محلہ ہے۔ محسن مغلیات بکتا جا رہا تھا۔ شاید وہ نہ رکتا کہ اچانک اس کے کانوں میں ایک کرپناک چیخ پڑی۔ سارے ماحول میں سناٹا چھا گیا۔ محسن اور احسن نے بے اختیار پلٹ کر دیکھا اور محسن کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ رضیہ جو 4 ماہ کی حاملہ تھی، اسے روڈ پر سے گاڑی نے ایک زوردار ٹکر مار دی تھی۔ شاید وہ تماشا دیکھنے کے لیے ان کے پیچھے پیچھے چلتی آ رہی تھی۔ یہ چیخ اس کی تھی۔ گاڑی ٹکر مار کر آگے بڑھ گئی تھی، جبکہ کچلی ہوئی حالت میں رضیہ سڑک پر پڑی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ تبھی دل سوز چیخ احسن کی حلق سے بھی نکلی۔ سڑک پر صرف رضیہ نہیں پڑی تھی، بلکہ رضیہ کے ساتھ احسن کا چھوٹا بیٹا بھی تھا، جو شاید اپنی چچی کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ وہ بھی شدید زخمی حالت میں پڑا اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ پروین بیگم اور امام صاحب تو ان دونوں کو بھول گئے۔ پاگلوں کی طرح دوڑتے ہوئے وہ رضیہ اور بچے کے پاس آئے، مگر محسن کے آنے سے پہلے ہی رضیہ دم توڑ چکی تھی۔ احسن اپنے بچے کو ہاتھوں میں اٹھائے پاگلوں کی طرح ہسپتال کی جانب دوڑ رہا تھا۔ رضیہ بیگم لبوں پر ہاتھ رکھ کر یہ سارا تماشا ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھیں۔ ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی احسن کا بیٹا بھی چل بسا۔ ان کے گھر میں ایک کہرام برپا ہو گیا۔ جہاں تھوڑی دیر پہلے پروین بیگم کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا بازار گرم تھا، اب وہ خود سینہ پیٹتے ہوئے خدا سے رحم کی بھیک مانگ رہے تھے۔ مگر خدا ایسے لوگوں پر رحم نہیں کرتا جو دوسروں کے معاملوں میں خود فرعون بن جائیں۔ پروین بیگم کو اپنی بہو اور پوتے کا شدید صدمہ تھا، مگر سوئم کے گزرتے ہی وہ خاموشی سے امام صاحب کے گھر چلی گئی تھیں۔ وہ جانتی تھیں کہ اب اس گھر میں ان کی مزید کوئی جگہ نہیں ہے۔ احسن اور محسن اتنے بڑے نقصان پر دن رات پاگلوں کی طرح روتے رہتے تھے، مگر اب رونے کے سوا ان کے پاس اور کچھ تھا بھی نہیں۔